مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عربی زبان میں کے دو لفظ ہیں، ایک ہے حق اور ایک ہے خلق۔ عربی اعتبار سے حق میں بھی 3 حرف ہیں اور خلق میں بھی 3 حرف ہیں، دونوں میں مشترک طور پر لام اور قاف ہے، اور فرق ہے ایک میں ہا ہے ایک میں خا ہے شروع میں۔ حق یہ اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام ہے حق۔ جیسے اللہ کا نام ہے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اسی طرح اس کا ایک نام ہے حق بھی، اور اس کا استعمال بھی ہے۔ ایک دعا کے موقع پر ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ذکر کیے ہیں، ایک تو ملک ہے، ایک حق ہے، ایک مبین۔ تو حق جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ، اور ایک ہے خلق۔ خلق کے معنی ہے مخلوق، جتنی یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اور پیدا کی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مخلوق اور خلق۔ تو 2 لفظ ہو گئے، ایک لفظ ہو گیا حق اور ایک لفظ ہو گیا خلق۔ اب مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرے تو ہر کام میں رضائے حق، ارضائے حق، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ پاک اس سے خوش ہو جائیں، اس سے راضی ہو جائیں، اور یہ کام اللہ کے لیے کرنا، اس کو کہتے ہیں ارضائے حق۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی کام ہم نے کیا اور اس کام میں مخلوق کو خوش کرنا ہے، مخلوق کو راضی کرنا ہے، اسے کہتے ہیں ارضائے خلق، مخلوق کو راضی کرنا۔ مخلوق کو راضی اور خوش کرنا یہ ایسا ہے جیسے ایک غلام کو خوش کرنے کی فکر کرے۔ ایک نوکر ہو وہ دوسرے نوکر کو خوش کرنے اور راضی کرنے کی فکر کرے، ظاہر ہے اس سے بڑا پاگل پن اور کیا ہو سکتا ہے۔ ارے بھائی ایک کارخانے میں، فیکٹری میں، مل میں کئی ملازم ہیں، اب ایک ملازم ایسا ہے جو مالک کی طرف توجہ نہیں کر رہا، ادھر نظر نہیں کرتا، نہ اس کی منشا کو، مرضی کا خیال کرتا ہے، نہ اس کو خوش کرنے کی فکر میں ہے، بس وہ اپنے ایک دوسرا جو ملازم ہے اس کو خوش کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو مخلوق کو راضی کرنے کا کام کرنا بالکل ایسے ہی ہے۔ اب ظاہر ہے جب وہ بھی نوکر ہے، یہ بھی نوکر ہے، وہ بھی ماتحت یہ بھی ماتحت ہے، تو اس کو خوش کر کے اس کو ملے گا کیا؟ اور زیادہ سے زیادہ ملنا یہ ہوگا کہ کچھ تعریفی کلمات کہہ دے گا اور کچھ حوصلہ افزائی کی باتیں کر دے گا، کہ اس سے ہونا کیا اس کا۔ لیکن اگر وہی کام مالک کو راضی کرنے کے لیے کرے، خوش کرنے کے لیے کرے تو کام بنے گا، اس لیے کہ جب وہ خوش ہو جائے گا تو عہدہ بڑھا دے گا، تنخواہ بڑھا دے گا، اور بھی جو سہولیات ملتی اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا، نوکری پہلے عارضی تھی مستقل کر دے گا، یعنی یہ سب فائدے مل جائیں گے اس کو۔ تو جس طرح دنیاوی اعتبار سے ایک نوکر دوسرے نوکر کو، ایک ملازم دوسرے ملازم کو
خوش کرنے کے لیے اگر کام کر رہا ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے تو بالکل بے عقلی کا کام کر رہا ہے. سب لوگ کہیں گے ارے بھائی کام کرنا ہے تو مالک کو راضی کرنے کے لیے کرے. اسی طریقے سے ہم بندے ہو کر اور مخلوق ہو کر کے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کریں، اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے. وہ روایات میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے یہاں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ ان کے نام اعمال میں جو کام لکھے ہوئے ہیں وہ کام انہوں نے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کام کو کیا تھا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے. بڑے بڑے کام ہوں گے. اللہ پاک فرما دیں گے جاؤ، جن کے لیے تم نے کام کیا تھا بس انہی سے تمہارا معاملہ ہے، ہمارا تم سے کوئی معاملہ نہیں ہے. منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اس لیے ہم سب کو ارضائے خلق نہیں بلکہ ارضائے حق، اللہ کو راضی کرنے کے لیے فکر کرنا، کوشش کرنا. اور ایک بات ہم سب کو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں، نیکیاں اور طاعت جو ہماری ہو رہی ہیں، ان کو تولا جائے گا. اور تولنے میں جو وزن پیدا ہوگا، جو پلہ بھاری ہوگا اور اس کے اندر جو جان پیدا ہوگی وہ اخلاص کی ہوگی. جتنا زیادہ ہمارے اندر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوگی، اتنا ہی عمل باوزن بن جائے گا، اتنا ہی عمل قیمتی بنے گا اور عمل جاندار ہو جائے گا. اور اس عمل میں تاثیر پیدا ہوگی یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے بھی. اور اگر مخلوق کو راضی کرنے کی فکر کر لی تو وہ عمل جو ہوگا بالکل ہلکا، بالکل معمولی، بے وزن، اس کی نہ کوئی قیمت ہے، نہ کوئی قدر ہے، نہ اس پر کچھ ملنا ہے انسان کو. اس لیے حضرات صحابہ کرام کی ایک خصوصیت اور ان کے اعمال کا وزنی ہونا، اسی بنیاد پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، پہاڑ بہت بڑا ہے وہ، اور پھر اتنے سونا، یا تو ابھی کسی نے کلو 2 کلو نہیں دیکھا ہوگا، پہاڑ کے بارے کون دیکھ لے گا وہ، لیکن آپ نے سمجھانے کے لیے عرض کیا اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا تم خیرات کر دو. تو یہ ہمارے صحابہ جو ہیں، جو ایک مٹھی جو خیرات کرنے کی بنیاد پر ان کو جو مقام و مرتبہ اور اللہ کے ہاں جو ان کی قدر و منزلت اور جو ان کی مقبولیت اور ان پر جو اجر و ثواب ہے، وہ تم کو نہیں مل پائے گا. اس کے اوپر بنیاد کیا بن رہی ہے؟ بنیاد صرف بن رہی ہے ارضائے حق. ان کو بس اللہ کو راضی کرنا ہر وقت میں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ عمل تو کرنے والے سب ہیں یکساں، لیکن جو اندر کا دل کا مسئلہ ہے وہ ہے جو دوسرے کو فرق کر دیتا ہے. اللہ کے لیے کام کر دیا، اس عمل کا حق کی درجہ اور حیثیت کچھ اور ہو گئی. مخلوق کے لیے کر دیا تو اس کی حیثیت کچھ اور ہو گئی. اور تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، اگر ہم مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کام کریں تو کس کو راضی کریں گے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا. مثال کے طور پر 100 آدمی ہیں تو ایک وقت میں ہم ایسا کوئی کام کر لیں کہ ان 100 کے مزاج کے اور ان کی طبیعت کے اور ذوق کے مطابق ہو جائے، یہ تو بہت مشکل ہے. یا ایک آدمی کی مرضی کا پتہ لگانا اور اس کے حساب سے کام کرنا مشکل ہے، نہ یہ کہ سب کی مرضی کے ہم کام کر لیں. اب ظاہر ہے جو سب کی مرضی کا حساب سے کام نہیں ہوگا تو جس کی مرضی کے خلاف ہوا ہے اب اس سے جو ہے ناراضگی، لڑائی اور آپس میں خواہ کا ایک ٹینشن لیے گھوم رہا آدمی. اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ میرے مالک نے اپنے بندوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ تم مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں مت رہو، تم خالق کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاؤ. تم مجھ کو اگر راضی کر لوگے تو فرمایا کہ سارے لوگوں کے دل تو میرے قبضے میں ہیں، میں ان کے قلوب کو تمہاری طرف متوجہ کر دوں گا اور میں تمہاری محبوبیت ان کے دلوں میں ڈال دوں گا.
اور تمہاری مقبولیت ہو جائے گی، وہ خود اپنے آپ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ حالانکہ ان کو راضی کرنے کی فکر نہیں کی ہے، راضی تو اللہ کو کرنے کی فکر کی ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے یاد آیا ہمارے جتنے اکابر ہیں اور جتنے صلحاء بزرگان دین گزرے ہیں اور ان کی جو مقبولیت ہوئی ہے، غور کریں کہ جتنے دنیاوی اسباب ہوتے ہیں شہرت کے، مقبولیت کے اور ان کی پہچاننے کے، کوئی بھی ان کے پاس نہ تو تھا، نہ اس کو انہوں نے اختیار کیا، نہ اس کا انہوں نے ارادہ کیا، بلکہ وہ تو گمنامی کی زندگی گزارنے کی ان کو خواہش کہ ایسے رہیں کہ بس ان جھمیلوں سے بچے رہیں ہم۔ لیکن معاملہ عجیب ہے کہ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہم بالکل گوشے گمنامی میں اپنی زندگی گزار دیں، لیکن اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہے کہ نہیں، ہم تمہارا شہرہ کروا دیں گے۔ ہم دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک مرتبہ ایک ارشاد فرمایا کہ یہ چند حرف جو میں نے پڑھے ہیں ان کی لاج اور ان کا حق کے لیے لوگوں میں کچھ مطلب یہ ہوا، ورنہ تو لوگوں کو پتہ بھی چلتا کہ قاسم کب پیدا ہوا اور کب چلا گیا یہاں سے۔ یعنی اندر کا جو ان کا وہ تھا وہ یہ کہ نہ کوئی جانے، نہ کوئی پہچانے، نہ کوئی وہ ہو، لیکن اللہ پاک نے ایسی شہرت دی کہ انتقال کے ایک زمانہ ہو گیا، لیکن آج بھی معلوم ہوتے جیسے حضرت زندہ ہیں، ان کا تذکرہ اور چرچہ ہو رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت سے کسی نے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ حضرت آپ کو حکیم الامت کیوں کہتے ہیں لوگ؟ آج کل تو لوگ اپنی شہرت کے لیے کبھی اخبار میں آ گئے، کبھی کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ہو گئے، کسی منچ میں کھڑے ہو کر کے کچھ بیان دے دیا یا کچھ تصویر دے دی، کچھ لوگ چند جان جائیں ان کو۔ حالانکہ وہ جس دن اخبار میں آتا ہے اس دن تو لوگ تھوڑا سا رہتے ہیں، شام تک اسے بھول جاتے ہیں اور پھر اخبار بک گیا، ختم قصہ ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن بزرگوں کا عجب معاملہ ہے، ان کے چلے جانے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں، اپنے نام سے، اپنے کام سے، اپنے کارناموں سے لوگ ان کو جان رہے ہیں۔ بات صرف کیا ہے، ارضائے حق ان کے پیچ نظر تھا، ارضائے خلق نہیں تھا۔ مخلوق کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں پر کیا اثر ہوگا، کوئی کچھ نہیں، بس میرا اللہ اگر خوش ہے تو دنیا کچھ کہتی رہے، اور اگر سارے لوگ خوش ہیں اور وہ ناراض ہیں تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کی خوشی جو ہے وہ نہ بچا پائے گی اور نہ وہ کچھ کر پائے گی، نہ ہمیں کچھ مل پائے گا اس کے ذریعے سے۔ تو حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو حکیم الامت کیسے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ارے صاحب اس کے لیے بڑی محنت کی ہوگی اور بڑا پلان بنایا ہوگا، مستقل ایک تحریک چلائی ہوگی اور ان کے لوگ ہوں گے جو ان کا ایڈورٹائز کرتے ہوں گے تو لوگ جان گئے کہ صاحب حکیم الامت۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ دلی سے ایک خط آیا پریس والوں کا، ایک کسی پریس کا نہیں، کسی خط آیا اور اس میں لکھا تھا حکیم الامت، بس ایک خط آیا اس میں لکھا تھا۔ اس کے بعد سے اب جو خطوط آنا شروع ہوئے اور لوگوں کی زبان پر سب حکیم الامت، وہ فارسی میں جملہ ہے نا، زبان خلق نقار خدا، یعنی اللہ پاک کسی کو کچھ نوازنا چاہتے ہیں تو مخلوق کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ پھیل جاتا ہے سارا کا سارا۔ یہ چیز اصل ہے۔ تو اس وجہ بات میں نے عرض کیا، ایک ہے حق، ایک ہے خلق۔ حق اللہ کا نام ہے اور خلق مخلوق۔ ہمارا کام ہے ارضائے حق، ان کو راضی کرنا ہے۔ ارضائے خلق ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر ہم ارضائے خلق کر رہے ہیں تو یہ اپنے پیروں پر کلاڑی باندھ لے رہے ہیں اور اپنے اعمال کو ہم برباد کر دے رہے ہیں اور اپنی محنتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو خراب کر لے رہے ہیں۔ ہمیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو اور مالک کو راضی کرنے کی اگر کر لیا بس کام بن جائے گا، اور بڑے سے بڑا کام ہم کر ڈالیں اور راضی کرنا کسی اور کو ہے تو بات خراب ہو جائے گی اس کے اندر۔ اللہ پاک ہم سب کو
اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور ارضائے حق کا اللہ ایسا جذبہ کوٹ کوٹ کر کے بھر دے کہ ہر کام اسی کے لیے ہو، دوسروں کے لیے نہ ہو۔ بس یہ صحیح معنوں میں جن کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی رہتی ہے، وہ گویا اپنی زندگی کا وہ زندگی کا نفع فائدہ اور وہ کیا کہتے ہیں کما رہے ہیں، وہ حاصل کر رہے ہیں وہ۔ اور بھائی ہم سب کو فکر کرنا چاہیے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ جب مخلوق کو راضی کرنے کا قصد و ارادہ ہم کر سکتے ہیں تو خالق کو راضی کرنے کا ارادہ کیوں نہیں کر سکتے ہمیں؟ اور جب ہم ان کو خوش کرنے کی فکر کر سکتے ہیں تو اس کی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کی کرنا یہ ایمانی حق بھی ہے، دینی حق بھی ہے، انسانیت و شرافت کا بھی حق ہے، اور ان کے محسن ہونے کا بھی حق ہے، اور ان کے خالق ہونے کا بھی حق ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں ان کی خوشنودی اور ان کو راضی کرنا، بس اس کی فکر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔